السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابو محمد درخواستی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بچوں کی اسلامی تربیت کے رہنما اصول۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آگے بھی ضرور شیئر کر لیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد تو ایک انمول تحفہ ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے استاد کو بہت ساری عزتوں سے نوازا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ جب بھی استاد بنتا ہے وہ اپنے فن کی وجہ سے نہیں بنتا، اپنے علم کی وجہ سے نہیں بنتا، وہ اللہ کی قبولیت کی وجہ سے بنتا ہے۔ وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے تو اللہ اپنی مرضی سے اس کو استاد بناتے ہیں۔ استاد محبت کرنے والی چیز ہے، استاد سے محبت کی جاتی ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد ماں باپ اس کی جسمانی تربیت کرتے ہیں اور استاد بچے کی روحانی تربیت کرتا ہے۔ اور جو لوگ استادوں کی عزت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دین کو ان کی کئی نسلوں تک لے جاتے ہیں۔ اگر ان کی نسل دین حاصل نہ بھی کر سکیں تو کم از کم اللہ تعالیٰ ان کو دین کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے استادوں کی عزت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو کیسے نوازا۔ ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ اس وقت بڑے علماء جو ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں، اولیاء اللہ، نیک لوگ جو ہمارے پیر ہیں اس وقت کے، وہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ ہمارے دیہات کے ایک استاد تھے، مولانا عبدالغفار صاحب۔ عالم نہیں تھے، استاد عبدالغفار صاحب کے نام سے وہ ہم ان کو جانتے تھے۔ تو وہ یہاں ہماری مسجد میں تشریف لائے کسی سلسلے میں، تو میں نے ان کو کچھ رقم ہدیہ کی اور میں نے ان سے کہا آہستہ سے کہ استاد جی یہ آپ کے شایان شان تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا تھا تو اس کو قبول فرمائیں۔ استاد جی اس وقت ہلکا سا مسکرائے اور مجھے گلے سے لگایا اور چلے گئے۔ جب میں وہاں گاؤں گیا، پھر میں وہاں جا کے استادوں سے ملا۔ ان کی ایک صفات یہ ہوا کرتی تھی کہ جب بھی ان کو ملنے جاؤ وہ مسجد میں مصلی پر ملتے تھے۔ بہت نیک انسان تھے۔ بڑے بڑے علماء بھی جو اس وقت موجود ہیں وہ ان سے انہوں نے قرآن حفظ کیا ہے۔ تو جب میں وہاں ان کو سے ملا تو انہوں نے مجھے اپنے قریب کیا، پھر محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ کے پھر مسکرانے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا استاد جی کوئی خاص وجہ مسکرانے کی؟ میں پہلے بھی ملتا تھا، آپ مسکراتے نہیں تھے، تو آج میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ میں کچھ صفات آپ کے دادا والی ہیں۔ میں پریشان ہوا کہ بھائی میں نے تو دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے لڑکپن میں دیکھا تھا کہ کچھ خواب کی طرح مجھے یاد ہے، لیکن ان کی صفات میرے اندر کون سی آ گئی کہ چلو ہم نے اپنی زندگی میں ان کو دیکھا ہو، پھر ان جیسا بننے کی کوشش کی ہو کہ ہمارے دادا جی یہ کرتے تھے ہم بھی یہ کریں۔ میں نے تو دیکھا تھا لڑکپن میں۔ پھر انہوں نے ایک قصہ بتایا کہ آپ کے استاد جی شہر سے پڑھا کے آ رہے تھے تو راستے میں کسی نے ان کو ایک سیب دیا۔ وہ سیب انہوں نے جیب میں ڈالا اور آ کے بیٹھ گئے۔ ظہر کے بعد عموماً ان کا معمول تھا کہ وہ آرام کے لیے گھر جاتے تھے نماز پڑھ کے۔ میرے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا بات کر رہا تھا تو وہ انتظار میں رہے میری کہ یہ بندہ جائے میں پھر اس سے ملوں۔ جب وہ بندہ چلا گیا تو میرے پاس آئے اور کہا کہ یار عبدالغفار،
ایک سیب کسی نے دیا تھا، میں نے کہا میں اور عبدالغفار مل کے کھائیں گے، میرا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کو اکیلا کھاؤں۔ حالانکہ وہ دادا جی کے وہ استاد نہیں تھے، لیکن گاؤں کے استاد تھے، بچوں کے استاد تھے، تو اتنی عظمت باپ کے دل میں استاد کی تھی۔ ہماری والدہ بتاتی ہیں کہ جب بھی ہمارے گھر میں کھانا بنتا تھا، پہلا برتن جو ہوتا تھا وہ استاد کے لیے مختص ہوتا تھا کہ پہلے یہ کھانا، پہلے یہ برتن استاد کے پاس کھانے کا جائے گا، اس کے بعد ہم لوگ کھائیں گے۔ استاد کی جب اتنی عظمت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو دین سے نہ بھی نوازیں تو لیکن دین سے جوڑے رکھتے ہیں۔ ہمارے بڑے چچا وہ اسکول ٹیچر ہیں، اور اسکول ٹیچر کے ساتھ تقریباً 25-30 سال کا عرصہ ان کو ہو گیا ہے۔ عالم نہیں ہیں، وہ حافظ نہیں ہیں ہمارے بڑے چچا، ان کی عزت احترام وہاں پر ایک عالم کی طرح کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ وہ سر پہ سادہ رومال کی پگڑی باندھ کے رکھتے ہیں، اور سلوار ٹخنوں سے اوپر جماعت میں وقت لگاتے ہیں، دین سے جڑے رہتے ہیں۔ ہمارے ایک اور چچا ہیں، وہ مرگی کی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، نہ حافظ ہیں نہ عالم ہیں، حتیٰ کہ وہ دنیا داری میں بھی نہیں ہے کہ وہ کما بھی نہیں سکتے ہیں، اکثر گھر میں رہتے ہیں، کمانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو میری بیٹی بیمار ہوئی، دودھ وغیرہ نہیں پیتی تھی، تو میں کئی جگہ اس کو دم کرنے کے لیے دم کروانے لے گیا، تو کسی نے مجھے کہا کہ یار ادھر ادھر بھاگ رہے ہو، آپ کے چچا بہترین دم کرتے ہیں، کہ وہ دنیا داری کمانے کے بھی قابل نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی دینی صفت موجود ہے کہ وہاں کے گاؤں کے لوگ ان سے دم کرواتے ہیں اپنے بچوں، اور کہتے ہیں کہ یہ ان کا دم جو ہے نا بہت اثر کرتا ہے۔ ہمارے ایک اور چچا ہیں ضیاء اللہ صاحب، وہ بھی نہ عالم ہیں نہ حافظ ہیں، اور ان کی حیت کو دیکھا جائے، ان کے بیان کو سنا جائے، ان کی بات کو سنا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا عالم کوئی بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے بات میں ایسی تاثیر رکھی، یہاں جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے تو دور دور سے لوگ ان کے بیان سننے آتے تھے یہاں۔ جب اس طرح علماء کی اس کے پیچھے کیا ہے؟ علماء کی قدر، قرہ حضرات کی قدر۔ ہمارے والد صاحب بھی پورے عالم نہیں تھے، حافظ نہیں تھے، الحمدللہ ہم 5 بھائی ہیں، 5 کے 5 حافظ ہیں، 5 کے 5 دین کے ساتھ منسلک ہیں۔ جب علماء کی، قرہ حضرات کی قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دین کو ان کی کئی نسلوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی الحمدللہ ساری دین کے کسی نہ کسی سلسلے سے منسلک ہیں اور دین کا کام کر رہی ہیں۔ لیکن آج جو قرہ حضرات کے ساتھ خصوصاً ہو رہا ہے، خصوصاً مالی لحاظ سے تنگ دستی کا جو ان کے ساتھ ایک پرسان حال بنا ہوا ہے، انشاءاللہ پھر اس ٹاپک پہ پھر بات کریں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے، جو کہا اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، علماء قرہ حضرات کی اللہ تعالیٰ ہمیں دل سے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔